اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت الکرسی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور یہ روایت سیدنا حسن لانو سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے وہ اگلی نماز تک اللہ کی سپرداری میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث مبارکہ میں، کوئی بندہ اللہ کی سپرداری میں آ جائے، اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب ہم پریشان پھرتے ہیں گھر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، اور اس کا علاج نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ ایک عمل ہے اور چھوٹا بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس عمل کو کتنا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ موت آئی اور جنت مل گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب وسلم، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہاں گئی؟ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ اس کو سیر ہو کر کھائیں گے، ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں جو مل رہی ہیں، شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں کے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، صرف اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یعنی یہ انعام اللہ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ ان کی امت اس سے نفع اٹھائے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ان کا جی آیت الکرسی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ تمہیں نے جو علم دیا ہے اس میں برکت ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔
اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی. ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کلمات پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں. 5 اعمال ہیں، ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور 5واں ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے. طریقہ بہت آسان ہے. جب صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ گمان کرنا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی. سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مسموم، زہریلا تیر. من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا. ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا. یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردہ، اور یہ لکھا گیا ہے ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی. تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے. اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں. ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے. تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں. اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے. تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے. ایثارها علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے.
تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضاء پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خاوند سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفریط کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت
100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस शेर को मैं पढ़ूं? जी हजरत पढ़ें। तो हजरत ने पढ़ा, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज लख साल ताअत बेरिया, कि अहलुल्लाह की एक लम्हा की सोहबत लाख साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो मैंने कहा कि हजरत 100 साल मुझे समझ नहीं आ रहे थे, आपने तो उल्टा लाख साल की बात कर दी। तो फिर हजरत ने उसका तहकीकी जवाब दिया, फरमाया कि देखो कोई बंदा लाख साल की इबादत कर ले, क्या उसके पास गारंटी है कि उसको कलमे पे मौत आएगी? मैंने कहा नहीं। फरमान लगे हमारे सामने शैतान की मिसाल मौजूद है कि इसने जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदे किए, लाखों साल इसने अल्लाह की इबादत की, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह के दरबार से दुत्कार दिया गया और ये मुर्तद बन गया। बलम बाउर की मिसाल है, 300 साल उसने इबादत की थी, लेकिन आखिरी वक्त में उसका अंजाम बुरा हुआ, कुरान मजीद में मौजूद है। तो मालूम हुआ कि जितनी मर्जी कोई इबादत कर ले, अंजाम के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो हजरत ने फरमाया कि देखो यहां तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं, हुम रिजालुन ला यशका जलीसुहुम, कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं होता, यानी आखिरी वक्त में कलमे से महरूम नहीं किया जाता। तो फिर तो इनकी एक लम्हे की सोहबत वाकई लाख साल की इबादत पर फजीलत रखती है। छठा अमल जिसकी वजह से इंसान को आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आप अपनी जिंदगी में अल्लाह से मोहब्बत करें, मोहब्बत की हरारत आपको दिल में महसूस हो, अल्लाह के लिए खाएं पिएं सोएं जागें, जिंदगी का हर काम अल्लाह के लिए करें, अल्लाह को याद करें, रातों की तन्हाई में दुआएं मांगें, लौ लगा के बैठें। जैसे बंदे को मोहब्बत की वार्मनेस फील होती है, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की वार्मनेस को फील करें। हमारे मशाइख ने लिखा है कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसको अपने दुश्मनों की कतार में कभी खड़ा नहीं फरमाएगा। ये कैसे हो सकता है कि बंदा तो दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत की कोशिशें करता रहा हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने रहीम इतने करीम, और फिर उसे अपने दुश्मनों की कतार में खड़ा कर दे।